الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وقال تعالى لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. وقال تعالى الحج أشهر معلومات. بزرگان محترم اور برادران عزیز، وقت بہت مختصر ہے. اس مختصر وقت میں دو مختصر باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ عرصہ دراز کے بعد جمعہ سے پہلے، خطبے سے پہلے اردو کا بیان شروع ہوا ہے. پچھلے جمعہ کو مولانا محمد تقی عثمانی صاحب نے بیان بھی اردو کا کیا تھا اور ابھی خطبہ اور نماز بھی پڑھائی تھی. مجھے انہوں نے منع کر رکھا تھا کہ آپ مسجد میں نہ آئیں، اور وجہ اس کی ہے کہ تم بڈھے زیادہ ہو گئے، بڑھاپا زیادہ ہے. مگر کل انہوں نے کہا کہ نہیں، آپ آ جائیں تو بیان بھی آپ کا ہو جائے، خطبہ اور نماز تو خود ہی پڑھا دیں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل میں عمر میں برکت عطا فرمائے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو وائرس چل رہا ہے، خوفناک عذاب ہے یہ اللہ رب العالمین کا. اور قرآن نے ایک آیت کہی ہے، وہ اس کی پوری موجودہ حالت کو خود بیان کرتی ہے. فرمایا کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد پھیل گیا ہے خشکی میں اور تری میں، زمین میں اور سمندروں میں. خشکی میں اور تری میں پورے عالم میں فساد پھیل گیا ہے. بما کسبت ایدی الناس، بسبب ان گناہوں کے جو لوگوں نے کر رکھے ہیں. لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون. قرآن نے یہ بتلایا کہ یہ آزمائش جو ہے ایسے ہی نہیں ہے اتفاق ہو گئی. اللہ رب العالمین کا نظام ہے. ایک پوری دنیا اس وقت اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں لگی ہوئی. عالم کفر تو اپنی جگہ پر ہر طرح کے ظلم و ستم اور گناہوں اور بدکاریوں میں مبتلا تھا ہی. مسلمانوں میں بھی حالت یہ تھی کہ حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہے، اور وہ تمام خرابیاں اور بیماریاں ہمارے اندر معاشرے میں موجود ہیں جن کی وجہ سے پچھلی قوموں پر عذاب آیا ہے. قوم شعیب علیہ السلام پر عذاب آیا تھا، ناپ تول میں کمی کرنے کی وجہ سے معاوضہ پورا لینا، حق پورا نہ دینا. ہمارے ملک کا یہ معاش ہے، نیچے سے لے کر اوپر تک چل رہا ہے. عوام، مزدور، افسران، حتیٰ کہ حکومت کے افراد اس میں مبتلا ہیں. حرام خوری، جس کا حاصل ہے حرام خوری، کام چوری. اپنے مراعات اور تنخواہیں پوری لیتے ہیں لیکن اپنے ذمے کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرتے. قوم شعیب کو اس پر تہس نہس کر دیا گیا تھا، پوری قوم کو برباد کر دیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ نے ہم پر رحم فرمایا، عذاب عام تو نہیں آیا، لیکن یہ عذاب ایسا آیا ہے کہ صرف مسلمانوں پر نہیں ہے، کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، کیونکہ نافرمانی میں سب مشترک ہیں. اس کا حاصل ہے توبہ کرنا.
توبہ کریں اللہ تعالیٰ سے، اور توبہ کا مطلب یہ ہے کہ دل میں پکا ارادہ بھی کر لیں کہ اندر نہیں کریں گے، اللہ سے زبان بھی کہیں کہ اب آئندہ نہیں کریں گے، پکا کر لیں، عزم پکا کر لیں، اللہ کے سامنے شرمندہ ہو کر، یا اللہ آئندہ ہم حرام نہیں کھائیں گے، رشوت نہیں لیں گے، ناپ تول میں کمی نہیں کریں گے، اپنے فرائض منصبی سب ادا کریں گے الی آخری۔ اس واسطے یہ پیغام ہے، یہ کورونا وائرس اللہ کی طرف سے پیغام ہے، اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے، جس کا جواب توبہ اور استغفار ہے اور اپنے حالات کی اصلاح ہے۔ ایک مسئلہ تو آج کا یہ ہے، دوسرا مسئلہ اہم یہ بھی ہے کہ یہ مہینے حج کے مہینے چل رہے ہیں، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، الحج، قرآن نے فرمایا الحج اشہر معلومات، حج کو فریضہ کیا گیا ہے، جو بھی وہاں جا سکتا ہے عمر میں کم از کم ایک مرتبہ حج کا فریضہ اس کو ادا کرنا ہے۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے یہ 5واں رکن ہے حج۔ اس مرتبہ ہماری شامت اعمال کی وجہ سے حج عام لوگوں کے لیے بند ہے، لیکن جو وہاں آباد ہیں، چاہے وہیں کے مقامی ہوں یا اجازت لے کر وہاں رہ رہے ہوں، ان کے لیے حج کا موقع ہے الحمدللہ، لیکن اللہ کا طرف سے حج کا فریضہ اپنی جگہ پر موجود ہے۔ یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ بس آئندہ چھٹی ہو گئی، جن لوگوں پر حج فرض ہے وہ اس سال حج نہ کریں، مگر اگلے سال حج کے لیے پکا ارادہ رکھیں۔ خوب یاد رکھیں کہ جب سے آدمی حج کا ارادہ کر لیتا ہے، حج کا ثواب اس کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کو حج کا ثواب ابھی سے مل رہا ہے، اگرچہ حج کو نہیں جائیں گے لیکن ثواب حج کا آپ کو لکھا جائے گا۔ عزم و ارادہ پکا کیجئے، اور ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جو شخص حج کا پکا ارادہ کر لیتا ہے اور اس کے لیے تیاری بھی کرتا ہے مالی اعتبار سے، اور جو تیاریاں ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حج سے محروم نہیں کرتا اور حج بھی کرا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے اور تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ فآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قربانی کا مسئلہ بھی ہے، قربانی کا مسئلہ بھی آ رہا ہے۔ الحمدللہ اب طے ہو گیا ہے کہ اجتماعی قربانی کا اہتمام کوشش کر کے زیادہ سے زیادہ کیا جائے گا، حتیٰ کہ بہتر کوشش یہ ہوگی کہ گھروں پر قربانی آدمی کم کریں، اجتماعی قربانی میں اپنی قربانی زیادہ لگائیں تاکہ صفائی وغیرہ آسان ہو جائے، اور اس کے جو آداب اور پابندیاں اور احتیاطیں ہیں وہ علماء اور حکومت کے درمیان طے ہو رہی ہیں، ان کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ دارالعلوم میں بھی اجتماعی قربانی ہوگی، ہر حصہ گائے کا ایک حصہ 11,000 روپے میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔ دارالعلوم کراچی کی شاخ مسجد بیت المکرم گلشن اقبال میں ہے، اور دارالعلوم نانکواڑے میں ہے، وہاں بھی اجتماعی قربانی کی جائے گی، اور وہاں بھی ہر حصے کی قیمت یہی ہوگی 11,000 روپے۔ اللہ تعالیٰ آسان فرمائے۔